لیڈرشپ کا دوسرا اصول ہے انفلوئنس۔ انفلوئنس کا معنی ہوتا ہے اثر و رسوخ، کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، لوگ آپ کے اسٹائل آف لائف کو دیکھیں، آپ کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو دیکھیں، آپ کے اخلاق، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا علم، لوگ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں، لوگ کہیں ہاں یار اس چیز کے اعتبار سے یہ بندہ سب سے بیسٹ ہے، اس سے بیسٹ آپشن ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ کسی ایک چیز کی وجہ سے تو متاثر ہونا، پھر آپ لیڈر کہلائیں گے۔ If you don't have influence, you will never be able to lead others۔ اگر آپ کے پاس انفلوئنس نہیں ہے، آپ کبھی بھی دوسروں کو لیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیڈرشپ نام ہی انفلوئنس کا ہے، nothing more nothing less۔ اب اس کی مثال کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس طرح کا اثر و رسوخ ہم نے کریٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جس معاشرے کو انہوں نے لیڈ کرنا چاہا، وہ معاشرہ بڑا سخت تھا، اس میں بڑی سختی تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ حقیقت کو فالو کرتے تھے، وہ تخیل کی دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ اہل عرب، اس وجہ سے اہل عرب کے ہاں جو مرضی کوئی بندہ کارکردگی جنگ کے میدان میں دکھا دے، اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو حقیقت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت اگر آپ اس وقت کا جو یونانی لٹریچر ہے، جو ان کی ایپک پوئمز ہیں، اگر آپ ان کو مطالعہ کریں اور پھر عربوں کی جو شاعری ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یونانیوں کے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس بندے کو جس نے جنگ میں کوئی اچھا کردار نبھایا ہے، جو سپہ سالار ہے، اس کو وہ بسا اوقات دیوتا بنا دیتے ہیں، اس کو وہ خدا بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں آج تو جنگ لڑنے کے لیے زمین پر خدا اترا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے معمول سے ہٹ کر زیادہ اچھا کردار نبھایا، زیادہ شجاعت دکھائی، زیادہ بہادری دکھائی، تو اس کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ وہ حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں، ان کے ہاں تخیل بہت زیادہ ملتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تخیل میں تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن عرب لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ وہ حقیقت سے ایک انچ نہ آگے جاتے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے، کیونکہ جس معاشرے میں وہ رہتے تھے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے تھے، پہاڑ، زمین، کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، تو ان اور جنگل میں زندگی ایک طرح سے، تو ان کے ماحول نے ان کی طبیعتوں میں سختی بھر دی تھی عرب لوگوں کیا، اس لیے وہ حقیقت چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہوتی اس کو قبول کر لیتے تھے، اور حقیقت سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہی جاتی تو کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو جن کا غیر معمولی کردار ہوتا تھا معاشرے میں، اس کردار کو مان لیتے تھے، لیکن اتنا نہیں مانتے تھے کہ اس کو خدا ہی بنا دیں۔ اس وجہ سے عرب شاعری کے اندر ہمیں تخیل کی کمی ملتی ہے، اور اس تخیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ تشبیہات لاتے ہیں، استعارے لاتے ہیں، تمثیلات لاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ عرب شاعری کے اندر زیادہ تر تمثیلات ہیں۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو لیڈ کرنا چاہا تو سب سے پہلے ان پر انفلوئنس ڈالا، اثر ڈالا، اور بتایا کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو اس وقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کی طبیعتوں میں سختی تھی، وہ قبول نہیں کرتے تھے ہر ایک انسان کو اپنا لیڈر کے لیے، شروع میں نہیں قبول کیا، بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو قبول کرنا پڑا، اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں اگر کوئی سچا انسان ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ ہیں، ہاں اگر کوئی امانت دار انسان ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو، آپ کی نیک نفسی کو، آپ کی عالی حوصلگی کو سلوٹ کیا ہے انہوں نے دشمن ہونے کے باوجود۔ یہ ہے انفلوئنس، یہ ہے اثر و رسوخ، کہ کچھ تو آپ کے اندر ہو نا، آپ کے بولنے کا انداز اچھا ہو، آپ کا لب و لہجہ اچھا ہو، آپ کے الفاظ اچھے ہوں، آپ کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اچھا ہو، جس کو دیکھ کر لوگ فالو کریں، جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں لیڈر ہوں اس اعتبار سے کہ میرے کپڑے اچھے ہیں، میری ٹوپی اچھی ہے، میری گلاسز اچھی ہیں، میرے ہاتھ میں گھڑی اچھی ہے، تو بھائی اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ متاثر کرنا ہے لوگوں کو تو ان پر انفلوئنس کسی ایسی طریقے سے ان پر ڈالنا پڑے گا کہ جو نایاب ہو، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔
1997 میں 1997 میں ایک ہی ہفتے کے اندر 2 واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ان میں سے ایک واقعہ مدر ٹریسا کی وفات کا تھا، جو البانیہ میں پیدا ہوئی لیکن ساری عمر کہاں گزاری؟ بھارت میں. کلکتہ کے شہر میں ان کی وفات ہوئی، کلکتہ شہر میں. بوڑھی تھیں، سن رسیدہ تھیں، لیکن کام کرنے کا جذبہ، جنون تھا، اس لیے البانیہ میں پیدا ہونے کے باوجود وفات کہاں ہوئی ہے؟ بھارت میں. دوسری خاتون جو اسی ہفتے میں فوت ہوئی، جس کا انتقال ہوا، وہ ہے پرنسس ڈیانا، جو شہزادہ چارلس کی بیوی تھی. بعد میں اس نے اس کو طلاق بھی دے دی تھی. یہ کنڈر گارڈن کی ایک معلمہ تھی بچپن میں، اپنے ابتدائی ایام میں، اپنے ابتدائی سالوں میں کنڈر گارڈن کی معلمہ تھی، لیکن بعد میں اس کی شادی ہو گئی برطانیہ کے شہزادے کے ساتھ. اب جب شہزادے کے ساتھ 1981 میں اس کی شادی ہوئی تو اس وقت 1 ارب لوگوں نے اس شادی کو دیکھا. 1 ارب لوگوں نے. تو ایک عورت، ایک خاتون جو عام زندگی گزار رہی تھی اور اچانک سے اس کو شہزادی بنا دیا جائے، تو ایسے میں انسان کیا کرتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے میرے پاس تو سب کچھ اب آ گیا، میں کیا کروں؟ لیکن پرنسس ڈیانا نے اس عہدے کو جو شہزادی ہونے کی وجہ سے اس کو ملا تھا، اس سٹیج کو جس پر بیٹھ کر وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے، لاکھوں لوگوں کے سامنے تقریر کر سکتی تھی، اس سٹیج کو اس نے اپنے اثر و رسوخ کے لیے استعمال کیا. وہ پہچان گئی کہ اگر میں شہزادی بننے کے بعد سست ہو گئی اور لوگوں کے دلوں کو متاثر نہ کر سکی، لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکی، تو کوئی فائدہ نہیں ہے میری زندگی کا. اس لیے اس نے اس عہدے کو تو سنبھالا، اس سٹیج کو تو لیا، لیکن اپنا سٹیج بھی بنایا، کیونکہ لیڈر ہمیشہ اپنا سٹیج بناتا ہے. لیڈر ہمیشہ اپنا کیریئر بناتا ہے، وہ کسی دوسرے کے کیریئر کے اوپر چڑھ کر نہیں کھیلتا. لیڈر اپنی سیڑھی لگاتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے، دوسری کی سیڑھی استعمال نہیں کرتا. چنانچہ ہوا یہ کہ جب 1996 میں شہزادہ چارلس نے ڈیانا کو طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد شہزادی ڈیانا کے اثر و رسوخ اور انفلوئنس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، کیونکہ اس وقت وہ لوگوں سے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکی تھی. بلکہ طلاق کے بعد لوگوں نے اگر کوسا ہے، لوگوں نے اگر کنڈم کیا ہے، مذمت کی ہے، اگر کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ شہزادہ چارلس کی. شاہی خاندان کے اثر و رسوخ میں تو کمی آئی، لیکن پرنسس ڈیانا کے اثر و رسوخ میں کمی نہیں آئی، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی. چنانچہ 1997 میں جب اس کا انتقال ہوا تو 2.5 بلین لوگوں نے اس کی آخری رسومات کو ادا ہوتے دیکھا. 44 زبانوں میں، 44 لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی. کیا تھا؟ اثر و رسوخ. یعنی شادی میں اتنا لوگوں نے نہیں دیکھا جتنا آخری رسومات میں دیکھا، باوجود اس بات کے کہ اس کے پاس سے جو سٹیج تھا وہ کھینچ لیا گیا، اس کے پاس جو عہدہ تھا وہ اسے لے لیا گیا. لیکن عہدوں میں تو لیڈرشپ نہیں ہوتی نا، لیڈرشپ تو نام ہے انفلوئنس کا، اور انفلوئنس آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے ڈال سکتے ہیں. اب یہ ہمارے ہاں لوگوں کی کنسیپشن ہے، غلط کنسیپشن، مس کنسیپشن جس کو آپ کہتے ہیں، کہ وہ لیڈرشپ کو عہدوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جو بندہ عہدے پہ ہے شاید وہ لیڈر ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ عہدے پہ ہے وہ لیڈر ہو. ہاں، عہدے کا وقت جب انسان کو ملے نا، اس وقت وہ اپنے آپ کو لیڈر بنا سکتا ہے، یہ بہترین وقت ہوتا ہے. لیکن کوئی نہیں بھی بناتا اپنے آپ کو لیڈر، تو صرف اس کے پاس عہدہ رہتا ہے، عہدے کے بعد وہ گیا، عہدہ گیا تو بندہ بھی گیا، کوئی انفلوئنس نہیں، زیرو انفلوئنس. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لیڈر ہوتا ہے، اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مینیجر ہوتا ہے وہ لیڈر بھی ہوتا ہے. لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے درمیان بہت فرق ہے. مینیجر کو اگر آپ یہ کہنا کہ نیا راستہ کریٹ کرو، ایک نیا راستہ چنو، ایک نیا راستہ پیدا کرو جس پر لوگ چلیں، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مینیجر ہوتا ہے وہ لیڈر بھی ہوتا ہے. لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے درمیان بہت فرق ہے. مینیجر کو اگر آپ یہ کہنا کہ نیا راستہ کریٹ کرو، ایک نیا راستہ چنو، ایک نیا راستہ پیدا کرو جس پر لوگ چلیں، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. مینجمنٹ کے ذریعے سے پازیٹیو چینج نہیں ہو سکتی. مینیجر وہی کرتا ہے جو اس کو راستہ دیا جاتا ہے، وہ سسٹم کو سنبھالتا ہے،
وہ کس کو سنبھالتے ہیں؟ سسٹم کو. اس کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ راستہ ہے، اس پہ لوگ چل رہے ہیں، ان کو لوگوں کو چلاتے رہو. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی اس راستے کے علاوہ ایک اور راستہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرو نا، دوسرا پیش کرو، تیسرا پیش کرو، چوتھا، تو مینیجر نہیں کر سکتا، لیڈر کر سکتا ہے. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لیڈرشپ ہے اور پائونیئر ہے، کہ جس نے پہلی مرتبہ زندگی کے اندر کوئی کام کیا، جو ہجوم سے آگے نکل گیا، شاید یہ دونوں برابر ہیں. ایسے بھی نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو ہجوم سے آگے نکل جائے، کراؤڈ سے آگے نکل جائے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر سب سے پہلے چڑھ جائے، وہ لیڈر نہیں ہوتا. ایسے تو سر ایڈمنڈ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو جنہوں نے سب سے پہلے سر کیا ہے، وہ لیڈر ہوتے نا، لیکن وہ لیڈر نہیں تھے، کیونکہ ان کے پیچھے چلنے والے کوئی بھی نہیں تھے. بلکہ جس مہم میں سب سے پہلے وہ وہاں پر چڑھے ہیں، اس مہم کا لیڈر بھی جان ہنٹ تھا، سر ایڈمنڈ نہیں تھے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ لیڈر نہیں تھے. تو جو بھی بندہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ وہ بندہ بہت آگے چلا گیا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ لیڈر ہو. اسی طرح ہمارے ہاں تو جو زیادہ اچھا کاروبار کر لیتا ہے، زیادہ اچھی طریقے سے پروڈکٹ اپنی بیچ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں شاید یہ لیڈر ہے. اچھی پروڈکٹ بیچنے والا بھی لیڈر نہیں ہوتا. لیڈرشپ انفلوئنس کا نام ہے. یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ فلاں بندے کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ہوتا ہے لیڈر. حقیقی زندگی میں، میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میڈیا میں تو بسا اوقات بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اچھے اچھے لیڈروں کو. حقیقی زندگی میں لوگ کتنے زیادہ لوگ کسی کو فالو کرتے ہیں، یہ ہے لیڈر. اور اگر پیچھے چلنے والا کوئی بندہ نہیں ہے اور لیڈر اکیلا چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں لیڈر ہوں، تو انگلش میں ایک بہت زبردست کہاوت ہے کہ ہی ہو تھنکس ہی لیڈز، کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لیڈ کرتا ہوں بٹ ہیز نو فالوور، لیکن اس کے پیچھے چلنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، تو ہی از اونلی ٹیکنگ اے واک، وہ بس صرف چل رہا ہے، چل قدمی کر رہا ہے. یعنی جو بندہ لیڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ لیڈر نہیں ہے، بس صرف واک کر رہا ہے، چل رہا ہے. تو کیا میں اور آپ تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ ریممبر، لیڈرشپ از انفلوئنس، nothing more, nothing less.